بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خواجہ آفتاب حسین، آپ دیکھ رہے ہیں غریب ڈیجیٹل. اس وقت ہم لاہور کے ایک ایسے ادارے میں موجود ہیں جو دہائیوں سے ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. سوسائٹی میں ایسے اداروں کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے، لیکن 1957 سے ایک ادارہ بحالیہ معذورہ کے نام سے لاہور کے وسط میں اچرا کے قریب خدمات سر انجام دے رہا ہے، جو جسمانی معذوری میں مبتلا افراد کے لیے کار خیر کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے دور میں جب ہسپتال اور پرائیویٹ سیکٹر میں علاج معالجے کے حوالے سے مافیاز ہوں. ایسے میں کسی کو کہیں سے صحت میسر آنا اور علاج میں پراپر توجہ ملنا یہ کسی نعمت سے کم نہیں. اس وقت ہم ادارہ بحالیہ معذورہ کے بورڈ آف گورنرز کی ممبر ہیں محترمہ میمونہ طارق صاحبہ. میمونہ صاحبہ کا اپنا ایک بہت بڑا تعارف ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کی ادارے سے وابستگی کے حوالے سے بات کریں گے. اس ادارے میں یہ ہفتے میں 3 مرتبہ باقاعدہ وزٹ کرتی ہیں. بہت سارے بچوں کو انہوں نے تعلیم کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے یہ ان کی مدد بھی کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ایسے لوگ جو سوسائٹی کا رول ماڈل ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے یقیناً آنے والی نسلوں پہ بھی بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے. محترمہ میمونہ طارق صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہم وزٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ہمیں یہاں بہت کچھ ایسا لگا جو شاید باہر کے لوگوں کو اس طرح علم نہیں ہے. میرے علم میں بھی یہی تھا کہ شاید یہاں صرف معذوری کا علاج ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے یا جو بھی جس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن یہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے. اندر آ کے دیکھیں تو اسکول بھی ہے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی ہیں، علاج کے ساتھ ساتھ مدد کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس ادارے سے وابستہ؟ 15 سال سے زیادہ ہو گیا. 15 سال سے زیادہ. تو 15 سال پہلے جب آپ نے اس کو جوائن کیا اس وقت کیا سوچ تھی آپ کی؟ میں اصل میں پہلے فاطمیت کے ساتھ کافی کام کرتی رہی بہت عرصہ، پھر اس کے بعد آبرو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے ایجوکیشن، اس میں کام کرتی رہی. پھر میری ایک دوست نے بتایا کہ یہ بھی ایک بڑا ضرورت ہے یہاں پہ بھی، پھر میں نے یہاں آنا باقاعدہ شروع کر دیا. تو اس وقت آپ کو لگا کہ یہ صرف علاج کے لیے ہے یا یہاں کا سسٹم جو ہے وہ بڑا ڈیموکریٹک ہے کہ پریزیڈنٹ ہے، بورڈ آف گورنرز ہے، ہر بندہ پریزیڈنٹ سے جا کے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں ہوا ہے. تو اس سے مجھے یہ سارا باقی سب این جی او سے یہ مجھے زیادہ اچھا لگا ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بچوں کو تعلیم کا سلسلہ بھی ہے اور علاج معالجہ تو ہے ہی ہے. تو آپ کی زیادہ جو فوکس ہے وہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے رہا یا آپ صرف علاج معالجے کے حوالے سے یا سوسائٹی میں معذوری نہ بڑھے اس کی وجہ سے؟ وہ تو دیکھیں پیرنٹس کو جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ ڈیفارمیٹی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ماں باپ اپنا ٹیسٹ کرائیں. جس فاطمیت میں بھی وہ کہتے تھے کہ ایک ٹیسٹ ہو جائے اگر پیرنٹس کرا لیں تو یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے. اسی طرح ڈیفارمیٹی کا جو ٹیسٹ ہے اگر ماں کا ایک ٹیسٹ ہو جائے تو ڈیفارمیٹی ختم ہو جاتی ہے. میں زیادہ تر کرتی ہوں جو میٹرک میں اچھے مارکس آتے ہیں نا جن بچوں کو، وہ آگے تاکہ وہ ایجوکیٹ ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے جو خاندان ہے اس کو سپورٹ کریں. میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ، کیونکہ میٹرک تک جب بچوں کو سپورٹ کریں تو آدھے بھاگ جاتے ہیں اور آدھے پاس نہیں ہوتے، اور جو پاس ہوتے ہیں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا آگے سے. تو جو آگے بچے ہوتے ہیں ان کو میں سپورٹ کرتی ہوں تاکہ ان کی ڈگری یا ایجوکیشن پوری ہو جائے. ان میں سے ایک بچی نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا ہے، ایک بچی اسی ادارے سے میٹرک کر کے گئی تھی، اور پھر ایک بچی نے اب میس کمیونیکیشن میں کیا ہے ماسٹرز کر کے، وہ بڑی اچھی جگہ جاب کر رہی ہے. اور اسی طرح مطلب اور سارے جو جس کو بھی ہوتی ہے 5-7 بچے میں اڈاپٹ کرتی ہوں اور ان کی سپورٹ کرتی ہوں. تعلیمی اخراجات. ہاں اس کے اچھا میم، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جس طرح کا علاج ہوتا ہے، اور ابھی ہم ہمایوں صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، سرکار بھی بتا رہے تھے کہ صرف زکوٰۃ سے ہی یہ سلسلہ چلتا ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری کس حد تک ہے؟ نہیں مطلب ہمارا جو سسٹم ہے اس میں کوئی ہیلپ تو کسی کی بھی نہیں ہے نا. جی جی زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ بھی اتنی نہیں ہوتی، ڈونیشن سے کہہ سکتے ہیں نا. زکوٰۃ تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کی محدود ہوگی نا، باقی جو ایکسٹرا ہے وہ ڈونیشن میں آ جاتا ہے. کچھ صدقہ کہہ دیتے ہیں مگر وہ ہے ڈونیشن. تو ہیں بڑے جو دیتے ہیں، ویسے بھی بڑے ادارے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اب پاکستان میں تو اداروں کی کمی نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے ہمارا پاکستان میں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے بورڈ جگہ جگہ کھمبوں پہ زکوٰۃ دیں زکوٰۃ دیں. حالانکہ زکوٰۃ کو خود پہنچنا چاہیے جس نے دینی ہے، کہ وہ ادارے تک پہنچے. اس طرح مانگنا اور اس کو ہر وقت بھیک کی طرح کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا، ایک ماں ہونے کے ناطے جی جی اپنی اولاد کے لیے صحت مند زندگی بہت بڑی نعمت ہے. بالکل اور جی ظاہر ہے بالکل اس کے لیے بالکل مائیں بہت زیادہ توجہ بھی دیتی ہیں، کوشش بھی کرتی ہیں. جی یا ہم نے دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی معذور کا شکار ہیں. بالکل بالکل کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی بھی چوٹ آ سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ جو خاص طور پہ پولیو کی بات ہوئی کہ دہائیوں سے کوشش ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اس کے خاتمے کے لیے، لیکن ابھی تک بھی یہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا. اس میں وہی ایجوکیشن کی اویئرنیس کی کمی ہے نا. تو آپ کا یہ ادارہ اس حوالے سے کیا کرتا ہے؟ کافی کچھ کرتے رہتے ہیں، کوشش ایک طرف جاری ہے. جو اتنے بچے یہاں آتے ہیں، اب جیسے ایک دفعہ میں نے شروع کیا کہ یہ ٹائیفائڈ کے ان کی انجیکشن ویکسینیشن ہونی چاہیے. پھر کیونکہ بچے جو ایک خاص موسم میں ان کو ٹائیفائڈ بہت ہوتا ہے. ٹائیفائڈ کے بعد اگر معذور بچہ ہے تو اس کی جو معذوری ہے وہ دگنی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو کوشش بس کر رہی ہیں. آپ دیکھیں جیسے غریبوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، ناکام ہے. جو بھی کوشش ہو رہی ہے وہ ناکام ہے. کسی سے بھی پوچھے 5 سے کم اس کے بچے نہیں ہوں گے، اگر ان کو کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. جبکہ پڑھے لکھے 2 بچے پیدا کر رہے ہیں جن کے پاس جن کے نہیں ہیں. فقیر بڑھا رہے ہیں ہم. طریقہ بھی کوئی سوسائٹی کا ایسا ہے کہ ہم ان کو حق پورا نہیں دیتے، ان کو خیرات دیتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں ایک کام کر رہا ہے بندہ، اس کو ہم پورا اس کا حق دیں تو شاید وہ خیرات نہ مانگے. ہم بہت کم تنخواہ دیتے ہیں، بہت کم ان کو جو ہے فیکٹریوں میں ان کی جو مزدوری ہے بہت کم ہے. ہر جگہ مزدوری بہت کم ہے. ایون یہاں ٹیچرز کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ وہ بہت مشکل سے گزارا کرتی ہیں. جبکہ اگر ہم تھوڑا کام کریں اور مطلب کام جیسا بھی کریں، تھوڑے سے بندوں کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ اہم بات ہے. تو یہاں پہ مطلب جیسے آپ نے خود بھی بتایا بہت سارے تعاون کی شکل موجود ہے کہ جن بچوں کے یہاں پڑھتے ہیں ان کی مائیں مختلف جگہ پہ کام بھی کر رہی ہیں. تو یہ آئیڈیا آپ کے آنے سے پہلے کار فرما تھا؟ نہیں، یہ آئیڈیا تو میرے خیال میں 57 سے شروع ہوا ہے. مختلف پریزیڈنٹ آتے ہیں، وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ایک ابھی جب میں نے شروع کیا تو مسز شرازی تھی، وہ فوت ہو گئی. تو پھر پرویز مسعود صاحب آئے جو چیف سیکرٹری وغیرہ رہے ہیں. وہ کچھ صاحب وہ بیڈ ریڈن ہیں، تو نئے شمسی صاحب آ گئے ہیں. مطلب سب بندے یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے حصے کا. یہ نہیں ہے کہ جو بھی ایگزیکٹو ممبرز آئیں گے بورڈ آف گورنرز، وہ کوئی کام نہیں کر رہا. زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، اس ادارے کی بہتری کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ورکر ہے ان کی بہتری کی ہر بندہ کوشش کر رہا ہے. تو میم آپ کا اپنا ایک اور تعارف بھی ہے. بالکل. تعارف صاحب کے حوالے سے حسین تعارف صاحب کے اہلیہ بھی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے، آپ کی گفتگو سن کے، کہ ان کی شخصیت کا بہت گہرا اثر ہے. ہو سکتا ہے. مجھے ہماری شادی کو 44 ایئرز ہو گئے ہیں، تو اثر تو ڈیفینیٹلی کچھ میرا ان پہ ہوگا، ان کا میرے پہ ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کی اہلیہ ہونا جس کا ایک زمانہ دیوانہ ہے، خیر ہے، اور خاص طور پہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ بیویوں کو، کہ جب ان کے شوہر کی جو پرستار خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہو تو اچھا، میرے خیال میں ینگ ایج میں تھوڑا ہوتا ہوگا مجھے، مگر اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب ینگ ایج میں ہوتا تھا تو آپ نہیں، مطلب ہمارے زمانے میں ایسا ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ مجھے مطلب ہر چیز صاف بتا دیتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ سیاحت کی، تو آپ کو بھی ساتھ رکھتے ہیں؟ ہاں نہیں، جب سے ذرا بچے بڑے ہوئے میں بھی ساتھ جا رہی ہوں. جب بچے چھوٹے تھے تو ہم اکٹھے ہی نارتھ میں جاتے تھے، یا ٹریکنگ پہ وہ اکیلے جاتے تھے.
تو ابھی بھی بڑے عرصے سے وہ ماڈل ٹاؤن پارک میں ان کا، بلکہ وہ تو ڈیرا کے نام سے تکیہ دار اس کا گھر. تو آپ بھی وہاں؟ میں بھی جاتی ہوں وہاں پہ روز، ہم بھی وہاں جاتے ہیں. میرا بھی ایک گروپ ہے اور ان کا بھی ایک گروپ ہے. تو ان کی گفتگو سے آپ بھی فیض یاب ہوتی ہیں، یا جیسی ہمارے یہاں بیگمات کا رویہ ہوتا ہے کہ شوہر کے حوالے سے؟ نہیں، فیض یاب کیا ہونا ہے. میں نے رائٹنگ کی کبھی کوشش نہیں کی، اس لیے مجھے وہ ضرورت نہیں پڑی. باقی جو زندگی ہے وہ نارمل چل رہی ہے. فیض یابی کا تو یہ ہے کہ میں مطلب کوئی سیکھنا چاہوں گی آگے، کوئی کتاب لکھنی ہے، کوئی پوئٹری کرنی ہے، اس میں ان کی چاہوں تو پھر ہے نا فیض یابی. تو باقی جب اب اکٹھے رہتے ہیں تو کچھ اثرات ان کے مجھ پر ہے، کچھ میرے ان پر ہوں گے. ان کے بہت اچھے، ان کے بارے میں تاثرات ہیں، سب کے بہت اچھے اثرات بھی ہیں. تو کوئی ایک ایسی جو آپ کو لگے کہ اگر یہ نہ ہوتی آپ میں چیز تو آپ سونے کے ہوتے؟ نہیں، میرے خیال میں کافی اچھی عادات ہیں ان کی نا. بہت اچھے باپ ہیں، اچھے خاوند ہیں، اچھے رشتہ دار جو بھی ان کے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بہت سنسیئر، اور دوستوں کے ساتھ ایون بہت ہاں. بچپن کے دوست تو کم ہیں جو پرانے دوست ہیں، باقی یہ ادبی دنیا میں جو آتے رہتے ہیں، فین آتے ہیں اور جاتے ہیں، وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں. ان کا تو کوئی ان کو دوست نہیں کہتے نا. وہ تو عارضی سے ہوتے ہیں. اچھا میم، آپ ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو خاص طور پہ یہ جو ایشوز آتے ہیں بچوں کو، اس حوالے سے پیغام دینا چاہیں؟ میرا یہی ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے پیار کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو توجہ دیں، اور بچے کے ساتھ ایک ایسا دوستی ہو کہ وہ اپنا سب کچھ آپ کو بتا سکے، اعتبار کا رشتہ ہو نا. ورنہ ڈانٹ ڈپٹ اور مار پٹائی سے کبھی کوئی بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. ماں کو اولاد کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے. ہاں بالکل، ماں کو یہ ہے کہ وہ دوستوں کی طرح گھر میں رہے، ان کی پسند ناپسند کے مطابق آپ ہر کام کرتے رہے. کچھ گھروں میں یہ ہر وقت ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے کہ اب پڑھو، اب فرسٹ آنا ہے، اب نہیں آنا. میرا یہ تھا کہ ٹاپ 10 میں رہو اور بس، اور اس سے زیادہ نہیں ہے. بالکل. جی ویورز، آپ نے محترمہ میمونہ تارڑ صاحبہ کی گفتگو سنی. اس ادارے کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی. بھائیوں صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو معاشرے اپنی کمیونٹیز کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جہاں پہ درد دل رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے تئیں جو کوشش کرتے ہیں، یقیناً اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس کے کار خیر میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی فرد، کوئی بچہ کسی قسم کی جسمانی معذوری میں مبتلا ہے تو اس کو حوصلہ دینے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں. خدمت کے طور پہ علاج بھی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خواجہ آفتاب حسن اور ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. بہت شکریہ میم، آپ کا. تھینک یو ویری مچ.